اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بھائی پریشانی کے وقت میں ہمت اور مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائی کو ایمانداری سے سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں اور الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حال میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں، اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ یہ 7 امیدیں رکھنے والا شخص ذلیل ہوتا ہے، بن بلائے دعوت میں جانے والا، میزبان پر حکم چلانے والا، 2 آدمیوں کے راز میں دخل دینے والا، ایسی جگہ پر بیٹھنے والا جس کا خود اہل نہ ہو،
جو بہت بولے مگر اس کے سننے والے کم ہوں، دشمن سے نیکی کی امید رکھنے والا اور بلا وجہ ہنسنے والا۔ نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قداور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سو کھانے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے لے گیا۔ دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا، بابا جی اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولے، تو پھر بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے، اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے، تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے، تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا،
بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی اصل صفت اسرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے: شادی کر لے یا طلاق دے دو۔ اٹلی کی کہاوت۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسے لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ پھر زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے۔ ہر انسان ایک الگ فطرت رکھتا ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کو ایک نظر سے دیکھنا یا کسی بدگمانی میں سب پر ایک جیسی مہر لگانا قطعاً درست نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری مٹھی میں ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا رہے حقیقت میں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جب اندھیرے بڑھنے لگیں تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، ہماری ذات کی روشنی بھی کم نہیں ہوگی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدارا ان کی قدر کیجیے۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے، وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بیلگام الفاظ بیلگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ رشتے نبھانا سیکھیں، محبتیں بڑھانا سیکھیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، مصروفیت، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ انفرادیت، خود غرضی اور خوش فہمی کی عینک اتار کے انسان جب دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرے، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہونے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا دور شروع بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔
اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حلال حرام جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے۔ نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس جا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، لیکن نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ جو آپ کے برے وقت کا ساتھی نہیں، اس شخص کو آپ کے اچھے وقت میں ساتھ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے
کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھتے ہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔
इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही तेरे काबा में तेरे घर में अगर आऊं तो एक सजदा करूं ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊं। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए क्योंकि मजबूरियां कोई ख़रीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाते, और कुछ लोगों को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता इसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद क़ज़ा नहीं हो रही, और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे, और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं, और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जब बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है, हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है।
حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ مجھے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میری امید بھری نگاہیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو یہ احساس دل کو بہت سکون دیتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر میرا کوئی اپنا رہتا ہے، میرا وہ اپنا جو ہر پل مجھے محبت سے تکتا ہے۔ آسمانوں کے رب کی محبت نے مجھے آسمان سے محبت کرنا سکھایا۔ بہت پیار آتا ہے جب سوچ آتی ہے کہ میرا رب روز رات کو اسی آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ بے شک میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور عطا کرنے پر بھی ہر وقت قادر ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سارے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ ہزار راستے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان چار چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو خود بھی صحابی ہو، جس کے ماں باپ بھی صحابی ہوں اور اس کی اولاد بھی صحابی ہو اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو۔ تو یہ عظیم تر خصوصیات اگر کسی صحابی کو حاصل ہیں تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔
وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ، کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کا حصول آسان ہو وہاں ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک بے گناہ کو بھی مجرم بنا کر سزا دی جائے تو ایسے معاشرے تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشید کرنے کی ذہنیت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت پر اور سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر بھروسہ نہ ہو۔ اور